بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے مسائل اور قربانی کے فضائل ناظرین کرام، سامعین اعظام سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی سماعت فرمائیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر کے اور 13ویں تاریخ کی عصر کی نماز تک ہم کو تکبیر بھی پڑھنا ہے ہر جماعت مستحبہ کے بعد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھنا ہے۔ یعنی قربانی کے ایک دن پہلے جو 9 ذی الحجہ ہے اس کی فجر سے لے کر کے اور 13ویں تاریخ کی عصر تک ہم کو ہر جماعت مستحبہ کے بعد، یعنی فرض نماز کے بعد کیا ہے، ہم کو پڑھنا ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک مسئلہ یہ بتایا تھا کہ حاجت کے سوا کوئی ایسی چیز ہو جس کو بیچ کر کے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس ایسا مکان ہے جو جاڑے میں رہنے کا ہے کہ اس میں جاڑوں میں رہتا ہے وہ، اور ایک مکان ایسا بنا ہوا ہے اس کے پاس کہ جس میں وہ گرمیوں میں رہتا ہے، لیکن تیسرا مکان بھی اس کے پاس ہے تو وہ خالی رہتا ہے، تو وہ حاجت میں نہیں آئے گا۔ لہذا اگر اس کی قیمت 200 درہم یا 20 دینار یعنی 52.5 تولہ چاندی کی اگر ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت لگائی جائے گی اور قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا کہ قربانی کے بجائے اس نے وہ قربانی کا جانور بکری وغیرہ یا اس کی قیمت صدقہ کر دی تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں نیابت بھی چل سکتی ہے، یعنی خود قربانی کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ دوسرے کو اگر اجازت دے دی کہ میری قربانی کر دو اور اس نے وہ قربانی کر دی تو یہ جائز ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی کے شرائط جو کل میں نے آپ کو بتائے تھے وہ جب پا لیے جائیں، وہ مسلمان بھی ہے، مالک نصاب بھی ہے، آزاد بھی ہے، مقیم بھی ہے، تو جب پا لیے جائے تو بکری کا ذبح کرنا یا اونٹ یا گائے کا 7واں حصہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ 7ویں حصے سے کم نہیں ہو سکتا، بلکہ اونٹ یا گائے یا بھینس کے شرکا میں، یعنی بھینس وغیرہ میں، اونٹ میں اور گائے میں جو شریک ہیں لوگ، اگر کسی شریک کا 7واں حصے سے کم ہے تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے شرکت میں قربانی کی، اونٹ میں حصہ لیا یا گائے میں حصہ لیا یا بھینس میں، پڈے میں آپ نے حصہ لیا، تو یہ لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ گوشت وزن کر کے تقسیم کیا جائے، اس کا اندازے سے، تخمینے سے، آئیڈیے سے تقسیم نہ کیا جائے۔ لوگ آئیڈیے سے اور تخمینے سے، اندازے سے تقسیم کر لیتے ہیں، اس میں کم بڑھ تو ہو جائے گا،
لہذا ضروری ہے کہ آپ لوگ جو شریک ہیں ایک گائے میں یا اونٹ میں یا بھینس وغیرہ میں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ گوشت تقسیم کریں تو آپ اس کا وزن کریں، اندازے سے تقسیم نہ کریں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کسی کو زائد ملے یا کسی کو کم ملے، چاہے ایک دو بوٹی ہی صحیح، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ کم و بیش ہوگا تو ہر ایک اس کو دوسرے کے لیے جائز کر دے گا۔ چلو اگر کم و بیش اگر پہنچا، کسی کو تھوڑا زیادہ پہنچ گیا یا کسی کو تھوڑا کم پہنچ گیا، تو یہ خیال کر لیتے ہیں کہ وہ جائز کر دے گا اور کہہ دے گا کہ اگر کسی کو زائد پہنچ گیا تو وہ معاف کر دے یا اس نے معاف کیا۔ تو یاد رکھو کہ یہاں عدم جواز جو ہے، یہ ناجائز ہونا، یہ حق شرع ہے، یعنی شریعت کا حق ہے، اور ان کو اس کے معاف کرنے کا حق نہیں ہے۔ لہذا گوشت کو تقسیم جب کریں تو وزن کر کریں، باقاعدہ تول کر کے، تاکہ کم و بیش نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب قربانی ہمارے اوپر واجب ہو گئی اور ذی الحجہ کا چاند بھی نکل آیا، تو یہ قربانی کا وقت کون سا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی 10 تاریخ ذی الحجہ کی۔ تو جب صبح صادق ہوتا ہے، یعنی فجر کا جو وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق، وہاں سے لے کر کے اور 12 تاریخ کے غروب آفتاب تک ہے، یعنی 3 دن اور 2 راتیں یہ قربانی کا وقت ہے۔ اور ان دنوں کو ایام نحر کہتے ہیں، اور 11 سے 13 تاریخ تک 3 دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ لہذا بیچ کے 2 دن ایام نحر و ایام تشریق دونوں ہیں، اور پہلا دن یعنی 10ویں ذی الحجہ صرف یوم النحر ہے، اور پچھلا دن یعنی 13ویں ذی الحجہ صرف یوم التشریق ہے۔ اب رہ گا یہ سوال کہ قربانی ہم دن میں کرتے ہیں، اگر ہم رات میں قربانی اگر کرنا چاہیں تو کیا قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھو کہ 10ویں کے بعد کی دونوں راتیں ایام نحر میں داخل ہیں، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا یہ مکروہ ہے، کراہت سے خالی نہیں ہے۔ تو دن میں قربانی کرنا چاہیے تاکہ کراہت سے خالی رہے۔ اگر کسی مجبوری کی بنیاد پر ایسا اگر ہو گیا ہے تو قربانی تو ہو جائے گی، اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے اور رات میں کرتا ہے قربانی تو قربانی تو ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے۔ قربانی کرنا پہلے دن یعنی 10ویں ذی الحجہ کو یہ افضل ہے، پھر اس کے بعد 11ویں تاریخ، پھر اس کے بعد 12ویں ہے، تو 12ویں جو ہے سب میں کم درجے کی ہے۔ تو افضل یہی ہے کہ 10 تاریخ کو ہم قربانی کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکے تو ہم 11 کو قربانی کریں، اور اگر 11 کو بھی نہ کر سکیں تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 12ویں کے غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ ظاہر بات ہے کہ دیہاتی اگر ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے اگر وہ مالک نصاب ہے، اور جو شہر میں رہتا ہے تو اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے اگر وہ مالک نصاب ہے، شرائط پائے جا رہے ہیں۔ لیکن دیہات میں اور شہر میں قربانی کرنے میں فرق کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ دیہات میں کیونکہ نماز عید نہیں ہے، تو وہاں قربانی اگر کوئی
فجر کے بعد سے ہی کرنا چاہے تو قربانی کر سکتا ہے فجر کے بعد سے، لیکن شہر میں قربانی کی جائے تو اس کی شرط یہ ہے کہ نماز ہو چکے، لہذا نماز عید سے پہلے شہر میں قربانی نہیں ہو سکتی، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے، یہاں طلوع فجر کے بعد سے ہی قربانی ہو سکتی ہے، اور دیہات میں بہتر یہ ہے کہ بعد طلوع آفتاب قربانی کی جائے، یہ آفتاب جب طلوع ہو جائے، سورج نکل آئے، تب قربانی کی جائے، اور شہر میں بہتر یہ کہ عید کا خطبہ ہو چکنے کے بعد قربانی کی جائے، یعنی نماز ہو چکی ہے اور ابھی خطبہ نہیں ہوا ہے، اس صورت میں قربانی ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی اچھی طرح سے جان لیں کہ شہر میں بہت ساری مسجدیں ہوتی ہیں، متعدد جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے، تو پہلی جگہ نماز ہو جائے اس کے بعد قربانی جائز ہے، یعنی یہ ضروری نہیں کہ عیدگاہ میں نماز ہو جائے جبھی قربانی کی جائے گی، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی، جب بھی ہو سکتی ہے قربانی، جب بھی ہو سکتی ہے، لہذا شہر میں متعدد جگہ جو نمازیں ہوتی ہیں عید کی، تو پہلی جگہ نماز اگر ہو جائے تو اس کے بعد قربانی شروع کی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب عیدگاہ میں نماز ہو جائے جب ہی قربانی شروع کی جائے گی، بلکہ کسی مسجد میں ہو گئی اور عیدگاہ میں نہ ہوئی، جب بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور ایک مسئلہ آخر میں یہ بھی سن لیں کہ قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، یعنی 10ویں ذی الحجہ وہ بھی گزر گئی، 11ویں بھی گزر گئی، اور 12ویں کے غروب آفتاب تک ٹائم اور رہ گیا تب وہ بھی چلا گیا، تو قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی، اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا اس نے انہی دنوں کے اندر، یہاں تک کہ دوسری بقرہ عید آ گئی دوسرے سال، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یعنی جو پچھلے سال جو قربانی رہ گئی ہے، قضا ہو گئی ہے، وہ اس سال کر لے، تو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اب بھی وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ تو یہ قربانی سے متعلق کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے۔ انشاءاللہ کل قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بکری یا بکرا وغیرہ یہ جو قربانی کی جاتی ہے اس کے اوپر، تو 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے، 1 دن بھی کم نہیں ہونا چاہیے اس کی عمر، اور اگر خریدیں تو خریدنے والے سے یقینی طور پر پوچھ لیں کہ پورے سال کا ہے، یہ کوئی دن کم تو نہیں ہے، تو اگر وہ یقین کے ساتھ بتا دے، گواہی دے دے اس بات کی کہ ہاں کہ پورے سال کا ہے، تب لینا چاہیے۔ اور جو بڑا جانور ہے جیسے گائے ہے یا بھینس وغیرہ ہے تو اس کے لیے 2 سال ہے، پورے 2 سال کے ہونا چاہیے اس کی عمر، اور اونٹ وغیرہ جو ہے اس کے لیے ہے کہ 5 سال کیا اس کی عمر ہونا چاہیے۔ ہاں بھیڑ یا دمبا ہے بچہ، اگرچہ وہ 6 مہینے کا ہے لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو دکھنے میں وہ سال کا لگ رہا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔